السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ سریہ ذات السلاسل جمادی الآخرہ سن 8 ہجری۔ معرکہ موتا میں شامی عربوں کا جو موقف تھا، ایک ایسے حکیمانہ اقدام کی ضرورت محسوس کی جو انہیں رومیوں کی مدد سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو 300 صحابہ اور 30 گھوڑوں کے ساتھ روانہ کیا۔ چونکہ حضرت عمرو کی دادی ان کے قبائل میں سے ایک قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، اس لیے مقصود یہ تھا کہ ان کی تالیف قلب کی جائے، لیکن اگر وہ انکار کریں تو روم کی تائید میں کھڑے ہونے پر انہیں سبق سکھایا جائے۔ حضرت عمرو قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑی فوج فراہم کر رکھی ہے۔ کنہوں نے؟ جی۔ چنانچہ حضرت عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمک طلب کی۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں 200 سربراوردہ مہاجرین اور انصار کی کمک بھیجی، لیکن امیر عام اور نماز کے امام حضرت عمرو بن العاص ہی تھے۔ کمک آ جانے کے بعد انہوں نے قضاء کے علاقوں کو دور تک روندا۔ ایک لشکر سے سامنا ہوا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو وہ ادھر ادھر بھاگ کر بکھر گیا۔ سلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین، وادی القریٰ کس طرف ہے جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی، یاد ہے آپ کو وادی القریٰ؟ جب یہود کے مقابلے کے لیے آپ گئے تھے یا یہود کی قوت کو توڑنے کے لیے، تو خیبر اور وادی القریٰ اور فدق، تو وادی القریٰ بھی اسی طرف، یعنی خیبر کی طرف آپ رخ سمجھے، اس سے تھوڑا سا فرق ہے، نہیں لیفٹ ہینڈ پہ۔ سلاسل وادی القریٰ سے آگے ایک خطہ زمین اور ایک چشمے کا نام ہے، اسی کی طرف یہ سریہ منسوب ہے کیونکہ مسلمانوں نے یہیں پڑاؤ ڈالا تھا۔ یہ سریہ جمادی الآخرہ سن 8 ہجری میں، یعنی غزوہ موتا کے 1 مہینے بعد بھیجا گیا۔ یہ جو غزوہ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص کو بھیجا تو اس کے بعد جو دوسرا لشکر بعد میں مدد کے لیے بھیجا وہ حضرت ابو عبیدہ کی سرکردگی میں تھا۔ ابو عبیدہ بن جراح جو تھے وہ سابقون الاولون میں سے تھے، جانتے ہیں نا آپ ان کو۔ لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ان کے لشکر میں حضرت ابو بکر اور عمر بھی تھے، یعنی اس سریہ میں، لیکن ان میں سے کوئی امیر نہیں تھا۔ عمرو بن العاص جو غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں پر ٹرسٹ کرتے تھے، ان کے اوپر اعتماد کرتے۔ دوسری بات یہ کہ بعض اوقات ینگ صحابہ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ جو سابقین میں سے تھے وہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے ٹریول بھی کیے ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ جی، اصل بات ہے ڈسپلن کی، کہ کسی بھی کام کے لیے جب کسی انسان کا انتخاب کیا جائے تو اہلیت کی بنا پر کیا جائے۔ اس سریہ کے لیے حضرت عمرو بن العاص کو کیوں منتخب کیا گیا تھا؟ اس کی کیا خاص وجہ تھی؟ ان کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں مقاصد تھے۔ نمبر 1 کہ تالیف قلب کی جائے اگر یہ سمجھوتا کرتے ہیں،
اور دوسرا یہ کہ اگر یہ ان کا ساتھ دیں دشمنوں کا تو پھر ان کی طاقت کو توڑا جائے. یہ دونوں چیزیں تھیں نا پیش نظر. لیکن جب وہاں پر گئے تو معاملہ کچھ مختلف تھا کہ بہت بڑا مقابلہ تھا. اس لیے انہوں نے فوری طور پر ایک شخص کو مدینہ بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی. اب جو دوسری دفعہ جا رہے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین پر اور عمرو بن العاص کو اعرابیوں پر مقرر کیا تھا، اور دونوں سے کہا کہ ایک دوسرے کی بات ماننا. راوی کہتے ہیں کہ بنو بکر پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن حضرت عمرو نے بنو قزاع پر حملہ کیا کیونکہ بنو بکر سے ان کی رشتہ داری بھی تھی. یہ دیکھ کر مغیرہ بن شعبہ نے ابو عبیدہ کے پاس آ کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہم پر امیر مقرر کر کے بھیجا ہے، جبکہ فلاں کا بیٹا لوگوں کے معاملات پر غالب آ گیا. یعنی اشارہ تھا عمرو بن العاص کی طرف، اور محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا حکم نہیں چلتا. ابو عبیدہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے کہا ہے، میں تو آپ کے حکم کی پیروی کرتا رہوں گا خواہ کوئی اور کرے یا نہ کرے. اب دیکھیے کہ ذرا سچویشن کو سمجھیے کہ پہلے ایک لشکر گیا جس کے سربراہ عمرو بن العاص ہے، بعد میں ایک اور بھی گیا جس کے سربراہ ابو عبیدہ ہے. اب دو امیر ہو گئے نا، تو کانفلکٹ ہونا تھا نا. اس پر فیصلہ کس طرح ہوا؟ عمرو بن العاص نے کہا کہ اس کام کے لیے دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مقرر کیا ہے اور میں نے مدد طلب کی ہے. آپ لوگ میری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، نہ کہ لیڈ کرنے کے لیے. اس پر ابو عبیدہ فوراً مان گئے، حالانکہ وہ کون تھے؟ سابقون، نہایت سینئر لوگوں میں سے تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں واقعی اٹ میکس سینس کہ بعد میں جو آئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں؟ مدد دینے کے لیے آئے ہیں. اب ہوا یہ کہ چونکہ عمرو بن العاص کی رشتہ داری تھی اس طرف ننیالی، تو انہوں نے ایک گروپ کی بجائے دوسرے کے اوپر پہلے حملہ کر دیا. تو کچھ لوگوں کو یہ خیال آیا کہ انہوں نے کسی خاص وجہ سے ایسا کیا ہے. تو جب بھی کوئی اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے آ کے حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ دیکھیے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا. تو اس پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر تم میرے ساتھ ملو اور ہم ایک اور گروپ بناتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی لڑتے ہیں اور دشمن سے بھی لڑتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی بات مانتے رہنا. چونکہ اس وقت ہم نے سلیکشن کر لی ہے عمرو بن العاص کی ایز اے لیڈر، تو اس لیے مجھے اب ان کی بات ماننی ہے. وہ جو بھی کر رہے ہیں مجھے ان کا ساتھ دینا ہے. یہ اتحاد اور یہ اتفاق کامیابی کی بنیادی وجہ ہے. ہمارے اندر یہ وسعت قلبی نہیں رہی، یہ اخلاق نہیں رہا، جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر حضرت ابو عبیدہ دل میں کوئی بھی بدگمانی رکھ کر کوئی بھی اقدام کس کے خلاف کرتے؟ عمرو بن العاص کے، صرف باتیں بھی کرتے اور لوگوں کا ٹرسٹ ان سے ختم کر دیتے اور صرف اتنا ہی کہہ دیتے کہ یہ تو چند مہینے پہلے ہی مسلمان ہوئے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے اسلام کا حال کیا ہے. تو اس سے کیا ہوتا؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ کیا مسلمان کامیاب ہو سکتے تھے؟ نہیں. اس سے اجتماعیت کا، ٹیم ورک کا ایک بہت بنیادی اصول ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ کیا کہ جب کسی کو امیر مقرر کر دیا جائے تو پھر اس کی بات مانی جائے، چاہے آپ کے اس سے کوئی پرسنل گرجز بھی ہوں، ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے لیکن اس کی اطاعت کی جائے. اور بعض اوقات ہم اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے کئی اس طرح کے بہانے کرتے ہیں کہ ہم تو اتنے پرانے یہاں کام کر رہے ہیں اور اتنے سالوں سے ایسی ایسی ہماری خدمات ہیں اور ہمیں اگنور کر دیا گیا ہے اور فلاں کو اہمیت دے دی گئی ہے اور فلاں تو کل کی بچی ہے اور اس کو کیا عقل یا کیا سمجھ. تو بہت ساری ایسی باتیں جب ہم پیچھے پیچھے کرنے لگتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں تو کام آگے نہیں بڑھتا. ہمارا بہت سا وقت صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے اور ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے صرف ہو جاتا ہے. اور کوئی چیز آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ جی.
ہوں ہمارے یہاں نارملی وہ ان کے بڑھاپا گنا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزوں میں نہیں پارٹیسپیٹ کرتے، ریٹائر کر دیتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس موقع پر جو حضرت عمرو بن العاص ہیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی اپنی عمر کافی زیادہ تھی اس وقت. ان کا انتقال 42 ہجری میں ہوا ہے، 90 سال کی عمر میں. تو اندازہ لگائی کہ اس وقت پھر ان کی عمر کتنی ہوگی، 50 یا 50 پلس ہے. وہ ایک مشہور روایت تیمم کے باب میں آتی ہے حضرت عمرو بن العاص کے بارے میں، کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے سردی کے زمانے میں غزوہ ذات السلاسل میں احتلام ہو گیا. مجھے اندیشہ ہوا کہ میں نے غسل کیا تو مر جاؤں گا، تو میں نے تیمم کر کے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. ایک اور اہم بات یہ دیکھیے کہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اور نمازیں بھی یہی پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر اور عمر بیچ میں موجود ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میرے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے جس کو امیر بنا کے بھیجا تھا اس نے تیمم کر کے ہمیں لیڈ کیا ہے جنابت کی حالت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلب کیا اور فرمایا، عمر تم نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی. تو میں نے غسل نہ کرنے کا سبب بیان کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو اور اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُمْ رَحِيمًا. یہ سن کر آپ مسکرا دیا اور آپ نے کچھ نہ کہا، یعنی آپ نے ان کا عذر ایکسپٹ کر لیا، کیونکہ ان کو اندیشہ کیا تھا کہ اگر میں نہاؤں گا اس ٹھنڈ میں تو مر جاؤں گا اور جس کام آیا وہ نہیں کر سکوں گا. اور دین کی یہ رخصتیں اسی مقصد اور اسی کام اور اسی وقت کے لیے. ان کا ایمان بہت خالص تھا. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ بس جو اللہ رسول نے کہا وہ برحق ہے اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اور اسی میں اصل میں کامیابی. دیکھیے پہلے پارے کے شروع میں ہی جو مفلحون کی صفت بتائی گئی ہے، کامیاب ہونے والوں کی، سکسیسفل پیپل کون ہے وہ؟ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اب یہ دیکھیں کر رہے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، سنت کی پیروی ہو گئی. وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جن لوگوں کے اندر یہ 5 صفات ہوں گی وہ لازماً کامیاب ہوں گے. یہ سکسیس کا کرائیٹیریا دیا گیا ہے. ہم جب اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز لوز کر جاتے ہیں، لیک کر جاتے ہیں، تو پھر وہی ناکامی ہوتی ہے. حضرت عمر اور ابو بکر کیوں اطاعت کر رہے ہیں ان کی؟ کہ اللہ کے رسول نے ہمیں اسی کے لیے کہا ہے، یہی آپ کا حکم ہے، ہمیں یہی کرنا ہے. جب لوگوں نے آ کے ابو عبیدہ سے کہا بھی تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی بات سننا، یعنی اشارہ تھا کہ اس وقت آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ کون امیر ہوگا تم میں سے، حالانکہ آپ چاہتے تو کہہ کے بھیجتے کہ ابو عبیدہ تم جا کر مطیع ہونا، امیر نہیں بننا. لیکن آپ نے اس فیصلے کو کس پہ چھوڑ دیا؟ صحابہ پہ چھوڑ دیا. اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ حالانکہ آپ تو بہت سی چیزیں پہلے سے فورسی کر لیتے تھے. بالکل، اگر ہر چیز اسپون فیڈنگ کی جائے ہر معاملے میں، چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی جائیں تو پھر وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کرنا نہیں آتا. اسی لیے مشورے میں سب کو شریک کیا جاتا تھا کہ فیصلہ کرنا سیکھیں. بہت سے لوگ جو کسی معاملے میں فیصلہ نہیں کر پاتے وہ کوئی ایکشن بھی نہیں لے پاتے. ٹھیک ہے نا، آپ کا ایکشن کس پہ رکتا ہے؟ ڈیسیژن پہ. تو جب آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی تو آپ رائٹ ایکشن نہیں کر سکتے، اور پھر جب رائٹ ایکشن نہیں ہوتا، رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوتی، ایسی جگہ آپ جا رکتے ہیں جہاں ڈیڈ اینڈ ہوتا ہے. خلاص ساری کامیابی اور ترقی بند، رستہ بند. تو اس کی بھی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے کہ دوسرے کو موقع دیا جائے کہ وہ غلطی کرے اور پھر اس کی غلطی کی اصلاح کر کے اس کو سکھایا جائے. تو بچوں کی تربیت میں بھی یہ بہت اہم پہلو ہے. بہت سی مائیں بچوں کے بھی سارے فیصلے خود ہی کر دیتی ہیں اور ان کو غلطی کا موقع نہیں دیتی. ہر بات میں یہ کرو، یہ نہ کرو، ادھر جانا ادھر نہ جانا، اس کو ہاتھ نہ لگانا، اس کو کھولنا نہیں، اسے بند نہیں کرنا. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو ساری زندگی کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. پھر بہت بڑا بلاکیج ہوتا ہے. آپ سب بھی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور کتنی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو آپ بہت سے کاموں اور بہت سی اپرچونٹی سے محروم رہ جاتے ہیں.
ہر وقت اس بات کا انتظار نہ کریں کہ کوئی ملے جس سے آپ ایک لمبی سی میٹنگ کریں اور ایک بہت بڑی ڈسکشن کریں اور اس کے بعد پھر آپ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کریں. پھر آپ زندگی میں بہت کچھ کر نہیں پائیں گے. اور اس ڈر سے بھی فیصلے کو ڈیلے نہ کریں کہ غلطی ہو جائے گی، اور اس بات سے بھی نہ ڈریں کہ کوئی آپ کی غلطی کی اصلاح کرے گا تو آپ کی کوئی بے عزتی ہو جائے گی. ان سب چیزوں میں بہادری سے کام لینا چاہیے. غلطی ہوگی کوئی بات نہیں، اصلاح ہو جائے گی. غلطی نہیں کریں گے تو اصلاح کہاں سے ہوگی؟ اصلاح ہو گئی بہت اچھی بات ہے، آئندہ نہیں کریں گے تو کام کرنا آ جائے گا. جی فرمائیے. بالکل، اس سے بھی اسی لیے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ سوال نہ کرو، کیونکہ بہت زیادہ سوال جب آپ شروع کر دیتے ہیں تو بھی ان چیزوں میں پھر اپنے آپ کو بنی اسرائیل کی طرح ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں کہ آپ پھر اسی گائے کو لانا پڑے گا، ورنہ آپ کی گائے قبول نہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ فتح مکہ، رمضان 8 ہجری. رمضان 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا. یہ سب سے عظیم فتح تھی جس سے اللہ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے آزاد کیا. اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی اور کفار اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے. اس کا سبب یہ ہوا کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے. ان کی بنو خزاعہ کے ساتھ دور جاہلیت سے خون ریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی. یعنی دو قبیلے باہم محارب تھے. محارب کہتے ہیں ایک دوسرے سے جنگ کرنے والے، ایک بنو بکر اور دوسرے بنو خزاعہ. تو بنو بکر نے کس کا ساتھ دیا؟ قریش کا. اور بنو خزاعہ کس کے ساتھ تھے؟ مسلمانوں کے ساتھ. اسلام کی آمد سے ان کی باہمی جنگ کی جو آگ تھی وہ وقتی طور پر بجھ گئی تھی، کیونکہ لوگوں کا دھیان اور چیزوں کی طرف ہو گیا تھا. جب حدیبیہ کی صلح ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیمت جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاعہ پر چھاپا مارا. کس نے کس پہ چھاپا مارا؟ بنو بکر نے بنو خزاعہ پہ. یعنی جو کفار کے حلیف تھے انہوں نے مسلمانوں کے حلیف پر حملہ کیا. اس وقت بنو خزاعہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے. بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں مکے تک دھکیل لائے مار مار کے، بلکہ مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی، حالانکہ وہاں تو ویسے ہی منع ہے. قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی. یعنی نہ صرف یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کے درمیان جھڑپ ہوئی، بلکہ قریش بھی اس میں کود پڑے اور انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا. بنو خزاعہ چونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو چکے تھے اور ان کے متعدد افراد مسلمان بھی ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی. کس نے؟ بنو خزاعہ نے. کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا واللہ لأمنعنکم مما امنع نفسی منہ، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا. ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی کہ انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے، کیونکہ معاہدہ توڑ بیٹھے تھے. اس لیے جھٹ ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ عہد کو پختہ کرے، یعنی دوبارہ معاہدے کی تجدید کرے اور مدت بڑھا دے. ابو سفیان مدینے پہنچا تو اپنی صاحبزادی ام المؤمنین ام حبیبہ کے گھر آیا. یہ کون تھی؟ ابو سفیان کی بیٹی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ. ان کا نکاح کہاں ہوا تھا؟ حبشہ میں ہوا تھا. نجاشی نے ان کا نکاح کیا تھا، غائبانہ نکاح ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ غائبانہ پڑھا تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا. بیٹی نے باپ کو بیٹھنے نہیں دیا. ابو سفیان نے کہا بیٹی کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں گردانا؟ انہوں نے کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ناپاک مشرک ہیں. ابو سفیان نے کہا واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم بگڑ گئی ہو، جیسے عام طور پہ باپ کہتے ہیں. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی. آپ نے کوئی جواب نہ دیا. پھر وہ ابو بکر کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں. انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا.
اس کے بعد وہ حضرت عمر کے پاس آیا، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد حضرت علی کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، یعنی آپ نے اسی لیے بات نہیں کی تھی کیونکہ آپ صلح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے گرد و پیش جو اعراب تھے انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور دعا فرمائی، اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش حتی نبغتها فی بلادہا، اے اللہ جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائیں۔ مزید رازداری کے لیے آپ نے اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ کو مدینے سے 36 میل دور بطن ادم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ یہ بھی ایک جنگی چال کے طور پر آپ نے صرف ایک ہفتہ پہلے ایک اور لشکر ایک طرح سے بھیجا تاکہ لوگ سمجھے کہ آپ کا رخ ادھر ہے، مکہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ مکہ والے اب خبردار تو ہو چکے تھے کہ آپ نے معاہدے کی تجدید نہیں کی، اب کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ادھر حضرت حاطب بن ابو بلتہ نے قریش کو ایک رکا لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا، یعنی لیٹر، اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی اور آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر اور ابو مرثد غنوی کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روضہ خاخ جاؤ، وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی، یعنی جو کیمل پہ بیٹھی ہوگی اپنے اس میں، جس کے پاس ایک رکا ہوگا وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر رکا طلب کیا۔ عورت نے کہا میرے پاس کوئی رکا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا یا تو رکا نکالو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے ہی رکا نکالے، یعنی بالوں کے اندر سے نکالا۔ یہ لوگ اسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب نے معذرت کی کہ مکہ میں میرے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں، کوئی اور رشتہ دار نہیں، وہ فیملی بالکل اکیلی ہے، کہ اس کی وجہ سے وہ میرے بال بچوں کی حفاظت کریں۔ یعنی اپنے بیوی بچوں کی خاطر انہوں نے یہ میسج بھیجا تھا ان کو، ایک ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ تو میں نے چاہا کہ ان پر کوئی احسان کروں کہ اس کے بدلے وہ میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ورنہ میں نے یہ کام اسلام سے مرتد ہونے کے سبب نہیں کیا، نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ حضرت عمر نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے، میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ شہد بدرا وما يدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اطاعت۔ مکے کی راہ میں 10 رمضان سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے، بہت بڑی فوج تھی۔ مدینے پر بطور منتظم ابو رحم غفاری کا تقرر فرمایا۔ جوحفہ پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے، اور یہ آخری ہجرت تھی کیونکہ جب مکہ فتح ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی ہجرت باقی نہ رہی۔ ابواہ میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے اور حجب کرتے رہے تھے۔ کون کون؟ یہ دوسرے ابو سفیان ہیں، ابو سفیان بن حارث اور عبداللہ بن ابو امیہ۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں، کہ آپ ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں۔ حضرت علی نے ابو سفیان بن حارث کو سکھایا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو برادران یوسف نے حضرت یوسف سے کہا تھا، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم
وهو ارحم الراحمین. لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صلہ رحمی کا کانسیپٹ سامنے آتا ہے. اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا چاہیے، چاہے اس کا قصور کتنا بھی بڑا ہو. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ بہت صائب تھا کہ انہیں پتا تھا کہ جواب کیا تھا. پھر بڑا اہم پوائنٹ مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میں نے روکا یہاں. حضرت ام سلمہ کا کردار، عورت کا کردار. دیکھیے جہاں خواتین کی کوئی بات ہے نا فوراً ریلیٹ کیا کریں کہ ایسے موقع پہ ہم کیا کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. کسی بھی خاندان کو بنانے، بگاڑنے اور بہت سے معاملات کو اچھا برا کرنے میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. سوچئے کسی بھی سچویشن کو سامنے رکھ کر اگر آپ کے شوہر آپ کے سسرالی رشتہ داروں، اپنے کزنز یعنی آپ کے دیور جیٹھ کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ رہے ہوں، ان سے نہ بول رہے ہوں، ان سے کسی وجہ سے ناراض ہوں، آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیں گی یہ مشورہ جو حضرت ام سلمہ نے دیا؟ عام طور پر ہمارے یہاں خواتین کیا کرتی ہیں؟ وہ صلہ رحمی کا مشورہ تو دور کی بات، وہ تو کاٹنے کی باتیں کرتی رہتی ہیں کہ نہیں ان سے نہیں ملنا ہم نے. اور اگر کوئی بھلانا بھی چاہے، معاف بھی کرنا چاہے تو پچھلی باتیں یاد کرا کے نہ معاف کرنے کی بات کرتی. آپ کو معلوم ہے حضرت ام سلمہ جو تھی وہ عمر رسیدہ خاتون تھی، بہت سمجھدار خاتون تھی، اور اس سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھا مشورہ دے چکی تھی جس کو آپ نے قبول کیا اور اس پر آپ نے عمل کیا. اور اب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ ام سلمہ جو ہیں وہ آپ کو کہتی کہ نہیں، آپ کی خیر سے آپ کے رشتہ دار کیوں محروم رہے. مثلا ایک سچویشن ہے، اللہ نے آپ کے شوہر کو بہت مال دیا یا بہت کوئی بڑا عہدہ دیا یا کوئی بہت خیر و بھلائی عطا کی. اب جب کسی خاندان میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے، کوئی ایسا فگر ہوتا ہے، تو عام طور پر باقی سارے خاندان والے کیا کرتے ہیں؟ ان کی نظریں اس طرف ہو جاتی ہیں کہ اب یہ ہماری کوئی مدد کرے گا. اگر مال اس کے پاس ہے تو مالی مدد، اگر کوئی اور عہدہ رتبہ ہے تو جاہ کے ذریعے کوئی مدد، یا کسی بھی طرح. تو ایسے میں خاتون خانہ کا عموماً کردار کیا ہوتا ہے؟ بخل اور تنگ دلی غالب آ جاتی کہ اب یہ سارے رشتہ دار آپ کے سگے ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں تو صحیح آپ کو اب کیسے لوٹیں گے اور کیا کرتے ہیں آپ کے ساتھ. ان کو تو اب ہم نے منہ نہیں لگانا، اور ساری دنیا سے ہم بھلائی کر سکتے ہیں، ان کو نہیں معاف کر سکتے. حالانکہ یہ دو وہ آپ کے کزنز تھے کہ جنہوں نے آپ کے بارے میں برے برے شعر کہے تھے اور آپ کو بہت ستایا تھا، آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی تھی، اور اسی بنا پر آپ ان سے منہ پھیر کے جا رہے تھے. آپ کا حق تھا، آپ کر سکتے تھے، ایسا کرنا کوئی ظلم نہیں تھا. لیکن خاتون خانہ نے کہا نہیں، یہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کی خیر سے یہ کیوں محروم رہیں. ایسے ہی تو نہیں اللہ نے ان خواتین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا تھا اور ام المومنین کا شرف ان کو نصیب ہوا. یہ بہت بڑے دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر جنت کے مستحق ہوتے ہیں. جنت دنیا کی قیمت پر ملتی، وہاں کچھ حاصل کرنے کے لیے یہاں دینا پڑتا ہے، اس کو بھی جو ہمیں دے، اس کو بھی جو نہ دے، اس کو بھی جو اچھا سلوک کرے، اس کو بھی جو ستائے، وہ کوئی بھی ہو. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو دلوں کی تنگی سے بچا لیا گیا، یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے. اور آپ دیکھیے کہ اگر خواتین خانہ میں یہ صفت آ جائے تو گھریلو جھگڑے ایک بڑی حد تک ختم ہی ہو جائے، فتنے فساد ختم ہو جائے. کیونکہ خون کے رشتے بہرحال خون کے رشتے ہوتے ہیں، وہ ایک دن پھر مل جاتے ہیں. یہ بھی کہ ایک دوسرے کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ آپ کنیکٹ نہیں کہہ رہے ہوں گے، آپ کیا وہ بہتر ہے وہ سمجھ سکتے. بالکل ہم بڑے کو یہ سمجھ لیتے ہیں، بالکل. بعض اوقات ہم بڑے کو ہی سمجھ لیتے کہ اس کی ہر بات درستی ہوگی. نہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ
اس کو کچھ بھول بھی سکتا ہے، اس کے ذہن میں کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، اور آپ ایک اور اینگل دیکھ رہے ہیں. جو آپ اینگل دیکھ رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. دکھانے میں دیر نہ کیجیے. نیکی کا کوئی موقع، اچھا کوئی مشورہ کبھی کسی کو دینے میں ہچکچائیے نہیں کہ شاید نہ ہی مانا جائے. تو یہ کردار جو ہے یہ انڈائریکٹ وہ کردار ہے جس کی وجہ سے دین کو ترقی ملی ہے اور دین پھلا پھولا ہے. آگے ایکشن لینے والے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پیچھے مشورہ دینے والے کوئی اور ہیں. کسی کے اچھے مشورے کی وجہ سے اگر کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو کیا اس کا بھی ثواب میں حصہ ہے؟ اتنا ہی ہے. جب آپ قدید پہنچے، اب دیکھیے کہ یہ ایک قدید ہے اور ایک قدید ہے. قدید جو ہے کاف سے ہے، یہ اس کو آپ قدید پڑھیں گے، اور جو دوسرا ہے نا 2 نقطے والے قاف سے، وہ قدید ہے. قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے، روزے سے تھے تو روزہ کھول دیا اور لوگوں کو بھی کھولنے کا حکم دیا. پھر سفر جاری رکھا. اس کے بارے میں آتا ہے، جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے سال رمضان میں مکہ کی طرف نکلے تو آپ نے روزہ رکھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سفر میں روزہ رکھنا چاہیے، ٹرائی کر لینا چاہیے، اگر نہ چلے تو پھر کھول بھی دینا چاہیے. جب آپ قراء الغمیم پہنچے، قریب ہی تھے مکہ کے، تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. پھر آپ نے ایک پیالہ منگوایا، اسے بلند کیا یہاں تک کہ لوگوں نے دیکھا، پھر آپ نے وہ پی لیا، یعنی روزہ کھول لیا کیونکہ مشکل ہو گیا تھا روزہ. اس کے بعد آپ سے عرض کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، نافرمان ہیں، یعنی اس وقت کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ جب میں نے کھول دیا ہے تو مجھے دیکھ کر ان کو بھی کھول دینا چاہیے. پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر الزہران میں نزول فرمایا. آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے. سوچئے کسی جگہ اگر 10,000 بلب جلیں کیا نظارہ ہوگا. 10,000 کا لشکر تھا اور پھر ہر ایک روشنی کر رہا تھا اور ہر طرف شمع ٹمٹما اٹھی. اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر فرمایا. ادھر ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں نکلا، اسے کچھ پتا نہ تھا. اس کے ساتھ حکیم بن حزام، یہ کون تھے؟ حضرت خدیجہ کے بھتیجے، اور بدیل بن ورقہ بھی تھے. آگ دیکھی تو کہنے لگا آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، یہ کیا ہے، عجیب سما. بدیل نے کہا یہ خزاعہ ہیں. ابو سفیان نے کہا خزاعہ اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں کہ یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر ہو، یہ کوئی اور ہے. پتہ ہی نہیں تھا اب تک، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رازداری سے کام لیا تھا. اچانک پہنچے تھے اور پہنچ کر ہر طرف روشنی کر دی، پورا صحرا روشن ہو گیا، اور دعا بھی کی کہ اللہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم ان کے سر پہ پہنچ جائے. دیکھیے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں آپ نے دعا نہ کی ہو، تدبیر ضرور کی ہے مگر ہر جگہ دعاؤں سے کام لیا ہے. یہ اصول نہ بھولیں زندگی میں، کبھی بھی کچھ بھی کر لیں لیکن اللہ سے تعلق ہمیشہ قائم رہے. ابو سفیان دربار نبوت میں، اس وقت حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خچر پر چکر لگا رہے تھے، کیونکہ وہ جا رہے تھے مدینہ. آپ نے ان کا سامان بھیج دیا اور ان کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا تھا. حضرت عباس جو چچا تھے، اور حضرت عمر پہرا دے رہے تھے، اور عباس جو تھے وہ اپنے خچر پر چاروں طرف گھوم رہے تھے. آواز سنی تو پہچان گئے، کہا ابو حنزلہ. اس نے کہا ابو الفضل، یعنی ابو سفیان کہنے کے بجائے دوسرے نام سے پکارا. کہا ہاں. اس نے کہا کیا بات ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لشکر سمیت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لشکر سمیت. ہائے قریش کی تباہی. واللہ، اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان. حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گیا. جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان، اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا. اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ لگا دی. ادھر حضرت عباس نے خچر کو ایڑ ماری، ادھر عمر جا رہے ہیں، ادھر وہ جا رہے ہیں عباس. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے
حضرت عمر داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا۔ حضرت عباس نے کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، آپ صرف مجھ سے بات کریں گے۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس سے کہا اسے اپنے ڈیرے پہ لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبوی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا ویحک یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم ان لا الہ الا اللہ، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ جان سکو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خیش پرور ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک یا ابا سفیان الم یأن لک ان تعلم انی رسول اللہ، ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ اس پر عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، یعنی سردار ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ابو سفیان نے کیا کہا تھا اس وقت؟ وہ یہاں نہیں لکھا ہوا، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو سفیان نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا گھر بہت چھوٹا ہے کہ سب لوگ اس میں سما جائیں۔ پھر آپ نے کہا کہ جو حرم میں آ گیا اس کو امان ہے، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ حرم میں پورے آئیں۔ تو پھر آپ نے عام امان دے دی، یعنی معافی کا اعلان کر دیا۔ پھر ام ہانی کے گھر کا بھی کہا، جس کو ام ہانی امان دے وہ بھی امان میں ہے، یعنی عام معافی کا اعلان تھا ایک طرح سے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ، یہ سب کچھ پہلے ہی ہو چکا باہر ہی۔ اسی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کی تنگنائے پر پہاڑ کے ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو ابو سفیان دیکھ سکے۔ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پرچم لیے گزرنے لگے۔ یہ دیکھیں کہ ایک پرچم جو ہوتا ہے نا، یا جھنڈا جو ہوتا ہے یا ایک بینر جو ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اور اس کا اپنا ایک روب بھی ہوتا ہے، اس سے پوری فضا بدل جاتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اب تک مختلف مواقع پر لوگ جھنڈیاں اٹھاتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، تو ہر قبیلہ اپنا اپنا پرچم اٹھائے ہوئے گروپس میں جا رہا تھا، جیسے کچھ جلوس جیسے جاتا ہے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں عباس کہتے یہ بنو فلان، مثلا بنو سلیم۔ ابو سفیان کہتا مجھ کو بنو فلان سے کیا واسطہ؟ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی ہے۔ ابو سفیان نے کہا عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سب دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین و انصار کے درمیان فروکش تھے، یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا یہ انصار و مہاجرین کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس نے کہا یہ نبوت ہے، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ اس نے کہا جی ہاں فی الواقع، اب کھٹک دور ہو گئی۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد کی بات بتائی کہ وہ کہتے ہیں کہ آج کعبہ کی حرمت اٹھا لی گئی۔ آپ نے فرمایا کذب سعد، ھذا یوم یعظم اللہ فیہ الکعبہ ویوم تکسا فیہ الکعبہ۔ سعد نے غلط کہا ہے، آج کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کعبہ کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اور پرچم حضرت سعد سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا کہ تم نے ایسی بات کیوں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں یہ محمد ہے، تمہارے پاس اتنا بڑا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، یعنی خود ہی سرنڈر کر دیا۔
لہذا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ لوگوں نے کہا تجھ پر اللہ کی لعنت، تیرا گھر ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا اور جو اپنا دروازہ اندر سے بند کر لے اسے بھی امان ہے، اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے۔ یہ سن کر لوگ تیزی سے اپنے اپنے گھروں اور مسجد حرام کی طرف بھاگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں، یعنی مسفلہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، پورا راؤنڈ لے کر پیچھے کی طرف سے آئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی طرف سے۔ وہ یعنی اگر آپ اس وقت جو لوگ جا چکے ہیں وہ دیکھیں کہ صفا اور مروہ کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ صفا کے قریب ہی تھوڑا سا رائٹ ہینڈ پہ ابو قبیس پہاڑ ہے جہاں اب یہ بادشاہوں کے محلات ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے ذرا سا ادھر آگے آتے ہیں تو مسفلہ کا علاقہ ہے، ٹھیک۔ جب مروہ سے ذرا سا آگے جاتے ہیں تو حضرت خدیجہ کا گھر ہے، اس کے تھوڑا سا اس طرف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے داخل ہو رہے ہیں، آپ ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں اور خالد بن ولید کو کہتے ہیں کہ تم دوسری طرف سے داخل، تو وہ ایک لمبا چکر کاٹ کر یوں سمجھے کہ مسفلہ کی طرف سے داخل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مسفلہ اور صفا دونوں اپوزٹ سائڈ پر ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار حضرت خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہو، یعنی نیچے کی طرف سے، اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملے۔ اور میمنہ کے قائد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے سے مکہ میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد حضرت ابو عبیدہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اب آپ دیکھیے کہ چاروں طرف سے ایک طرح سے سراؤنڈ کر رہے ہیں نا مکہ کو، چاروں طرف سے داخل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر قریش نے خندمہ میں کچھ اوباشوں کو جمع کیا اور کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ ہو رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب حضرت خالد ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا، باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی راستہ بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور مارے گئے۔ ادھر حضرت زبیر نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا جس میں حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ نے قیام کیا اور وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تھوڑی دیر استراحت فرما رہے، پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر آپ کے ہمراہ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین و انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما اور بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہ تھے۔ اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ ایک لکڑی سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات کی یاد دہانی کراتے چلو۔ اس سے پہلے آپ نے عمرہ کیا تھا، کب؟ اس سے پچھلے سال۔ تو جب آپ طواف کر رہے تھے تو بت تھے وہاں، تھے نا؟ پھر بھی آپ نے طواف کیا، اپنے سارے ریچولز ادا کیے، اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اس وقت بت نہیں توڑے؟ جی ہاں، یعنی اس وقت ایسا موقع نہیں تھا کہ بت توڑے جاتے، وہ رائٹ ٹائم نہیں تھا بت توڑنے کا۔ اس کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ مثلا لوگ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، ابھی وہ بیچارے سٹرگل کر رہے ہیں اور ہم ان سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جو ابھی ان کے بس کی بات نہیں، حالانکہ آپ کا اصل میسج کیا تھا؟ توحید کا قیام۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ تو ہر چیز کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس ترتیب کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے بہتر نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ اگر پہلا کام بعد میں، بعد کا کام پہلے، یہ کر لیا جائے تو کام ہو نہیں پاتے۔
اس سے ہمارے کاموں میں برکت بھی نہیں ہوتی، کام ختم ہی نہیں ہوتے، ہیپ ہیزرڈ کام نہیں کرتے. چھوٹا کام ہو یا بڑا، ہر چیز میں ایک ترتیب ضرور رکھیں. چاہے آپ کچھ لکھ رہے ہیں، کوئی خاطی کیوں نہ لکھ رہے ہیں، اس میں بھی ایک ترتیب اور لاجیکل سیکوینس بہت ضروری. کوئی ایسے لکھ رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، تو سلولی اینڈ گریجولی آگے موو کریں. ہم کیا چاہتے ہیں کہ ابھی چلنا نہ سیکھا ہو تو پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ بیٹھے. دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ قرآن پر بھی عمل نہیں آپ کر سکتے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقوں کا نہیں پتا کہ آپ نے اس کام کو کیا کیسے. ورنہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، حکمت نہیں آتی. بالکل بالکل، یعنی جس کام کے لیے گئے تھے پہلے وہ کیا. اگر اس وقت بت توڑنے بیٹھ جاتے تو کیا اب مکہ فتح ہو جاتا؟ وہ تو جنگ شروع ہو جاتی وہاں، کیونکہ وہ ان کے خدا تھے. جی جی ہاں، ان سب چیزوں کے لیے جذبات کا کنٹرول بہت ضروری ہے. مثلا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بچیوں کو، جیسے کوئی شخص نیا نیا دین کی طرف آیا، اس کو شوق ہوا، اس نے کہا کہ چلے ہمارے گھر میں بھی کوئی درس کی محفل ہو جائے. اب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہاں اسٹیچوز رکھے ہوئے ہیں، وہاں تصویریں لٹکی ہوئی ہیں. اب جا کے آپ بائیکاٹ کر کے باہر نکل آتے ہیں، جی میں تو یہاں نہیں بیٹھوں گی، اور نہ میں یہاں درس دوں گی، اور نہ ہی میں یہاں نماز پڑھوں گی، اور نہ ہی میں یہاں، کیونکہ آپ نے تو یہ سب پتہ نہیں گھر کو بت خانہ بنا رکھا ہے. پھر ابھی انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ سب کا مقام درجہ کیا ہے، کرنا کیا ہے. تو اس سے سٹارٹ نہ لیں. لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہی فوراً حجاب پہ آ جاتے ہیں اور ان کے سر سوار ہو جاتے ہیں کہ بس پہلے حجاب پہن لو، اندر کچھ اترا یا نہیں اترا. اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر جان بوجھ کے دین کے حکم نہ مانے اور بے وجہ تاخیر کرتا رہے کسی حکم کو سمجھنے کے باوجود، لیکن ترتیب بہت ضروری ہے. بالکل، کوئی اضطراری، ہاں اگر اضطراری کیفیت ہو، جیسے حبشہ کے وزٹ پر حضرت ام سلمہ اور شاید ایک اور تھی جنہوں نے ایک چرچ میں نماز پڑھی تھی اور وہاں تصویریں تھیں. اگر آپ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ہے، جب جگہ ہو تو پھر تو نہیں ایسے ہو سکتا. لیکن اگر کوئی اور چارہ ہی نہیں، ایک تو یہ کہ عمرہ ہی نہ کرتے، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہے اسی کے مطابق اپنا کام اپنی نیت کے ساتھ کر کے انسان آ جائے. اس کا مطلب نہیں کہ انسان پھر کبھی بت توڑے ہی نہ اور کبھی ان عادتوں کو چھوڑے ہی نہ. یہاں مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور حکمت کیا ہوتی ہے کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژن. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے مجھے اس بات سے اتنی حیرت ہوئی کہ یہ ساری پرابلم شرک کی وجہ سے تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ توڑے اور ان کا کوئی ریئیکشن نہیں ہے. اب کوئی ریئیکشن نہیں، اب سارے ہی توڑ رہے ہیں. اب وہ کیا کر سکتے تھے؟ مغلوب ہو چکے تھے، اور یہی رائٹ ٹائم تھا ان کو توڑنے کا. اور آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی. اس ضرب سے بت اپنے چہروں کے بل گرتے جا رہے تھے. یس. اب وہ جو دو لوگ لشکر سے بچھڑے تھے وہ مارے گئے. تو اس سے یہ بہت بڑی بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ہم کسی کام جا رہے ہیں تو گروپ کے ساتھ رہیں. مثلا کوئی آپ اکٹھے ٹریول کر رہے ہیں یا کچھ بھی اکٹھے کوئی بھی کام ہو رہا ہے، تو یہ بہت آپ نے ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ جب آپ کہیں جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی کریں کہ کدھر ہیں. بعض اوقات مال میں ماں پھر رہی ہوتی ہیں، وہاں بچہ چھوڑ دیا، کہیں کھیلنے گئے وہاں چھوڑ دیا. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ پرواہ نہیں ہے بچوں کی ماؤں کو. بالکل. بعض اوقات حج عمرے کے گروپ میں اب سب لوگ تیار بیٹھے اور کوئی شخص جناب مارکیٹ چلا گیا، کوئی واش روم گھس گیا. کتنی اذیت ہوتی ہے دوسروں کو. تو مطلب دوسروں کو اپنی اذیت سے بھی بچانا چاہیے.
اور پھر آپ جس پہ مرضی ذمہ داری ڈالیں، لیکن اصل ذمہ دار کون ہے؟ خود آپ ذمہ دار ہیں. کوئی اور آپ کی کتنی ذمہ داری لے سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کے مسجد میں جانا کہ ہم مسجد میں جا رہے ہیں لہٰذا ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ہوتا، یہ سوچ غلط ہے. دیکھیے اگر 7 8 9 10 سال کا بچہ ہے، آپ اسے مسجد لے جا رہے ہیں، تو 7 سال کے بچے کو کیا نماز کے لیے نہیں کہنا چاہیے؟ کہنا چاہیے نا. کیا فرض بنتا ہے کہ باپ ہو یا ماں ہو وہ پیچھے کھڑی ہو، وہ خود اپنا اگلی سیٹ چھوڑ دے اور پیچھے بچے کے ساتھ خود اس کو پکڑ کے ساتھ کھڑی ہو، یا پھر کسی اور کے ذمہ لگا دے کہ میری مجبوری ہے مجھے وہاں کھڑے ہونا ہے، یا میں ڈیوٹی پر ہوں تو تم میرے بچے کو پکڑ کے رکھنا ہے، اس کو نکلنے نہیں دینا. تو جب بھی آپ اکٹھے ہوں ایز اے فیملی یا کہیں آپ ایز اے گروپ ٹریول کر رہے ہوں تو پھر ان چیزوں کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ زیادہ دیر آپ کا ویٹ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ بس سے کہیں اترے اور آپ چل پڑیں تو بس رکی رہے گی. سر ان تو چل پڑنا، وہ تو چھوڑ دیں گے آپ کو. تو جو بھیڑ اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے وہ بھیڑیا کھا جاتا ہے اس کو. خاتون سوچیں گی کہ میں برائی میں جلدی سے چلی جاتی ہوں، رانگ نمبر سے باتیں کرنا اور کرنا، یہ فتح کے ایکسٹریم تک چلی جاتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ میرے دل میں کون سی ایسی چیز تھی، یہ جو آئے تھے نا کہ جا کر حق و جہاں کل بات، کیا یہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حق آئے گا تو باطل جائے گا. یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ ہم برائی کی طرف بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے کچھ لوگوں کا، یہ بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بری کمپنی سامنے آتی ہے، برے لوگ سامنے آتے ہیں تو ہم اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم پھر پھسل جاتے ہیں، ہم ادھر پھر گر پڑتے ہیں. ہم دین کی طرف آتے ہیں لیکن تھوڑی سی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ کرتے پھر گر پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حق آتا ہے تو باطل جاتا ہے. آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اس میں ان ہوں گے تو باقی چیزوں کی اٹریکشن ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، کیا نہیں چھوڑ سکتی؟ دیکھا خود ہی آپ نے بتایا، کیونکہ بات ہی یہی ہے. میوزک نہیں چھوڑ سکتی کیونکہ دل میں قرآن نہیں اترا. جس دل میں قرآن اتر جائے ہو سکتا ہی نہیں کہ میوزک کے لیے کوئی انٹرسٹ باقی رہے. وہ تو شور سنائی دیتا ہے، دل کو اچھا ہی نہیں لگتا، کیونکہ دل نے لطف اٹھا لیا کسی اور چیز کا. اب قرآن کا لطف آ گیا اس دل کو، اسے کہاں سے میوزک اچھا لگے؟ تو یہ قدرتی بات ہے. جاء الحق وزهق الباطل. اللہ کی محبت آئے گی، بندوں کی محبت خود ہی نیچے چلی جائے گی. جب تک اللہ کی صحیح محبت نہیں آتی پھر بندوں کی محبت اوپر رہتی ہے، لہذا ہم انہی کا پیچھا کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل، شابش. جی اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی گروپ کی وجہ سے برائی میں چلے جاتے تو اس کمپنی کو چھوڑ کے اچھا گروپ جوائن کر لیں. جب آپ اچھے گروپ میں ہوں گے تو خود بخود آپ اچھے کام کرنے لگیں گے، آپ کو ایک سپورٹ مل جائے گی. ایگزیکٹلی. جب آپ کسی سے بات کریں تو کبھی نہ شرمایا کریں. اگر کسی کو کوئی حکم بتا رہے ہیں تو صرف اپنا زبانی کلامی فتوے نہیں سنایا کریں. آپ قرآن پاک لے لیں، آپ کہیں کہ دیکھیں ذرا یہ پڑھتے ہیں، اور جو قرآن اثر کرے گا وہ ہماری بات تو کہیں کر ہی نہیں سکتی. اتنی بڑی نعمت اللہ کی ہمارے پاس، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری اس کتاب کو محفوظ رکھا، اور ہم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں سے ہم تربیت حاصل کر رہے ہیں اور حکمتیں حاصل کر رہے ہیں، اور چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پا جائیں گے. جب تک اس کو مضبوط نہیں پکڑا، کیونکہ آپ نے جاتے ہوئے یہی چھوڑا تھا پیچھے کہ یہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوط پکڑو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر کوئی گمراہ ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو نہیں پوری طرح پکڑا. اگر اس کو ٹچ کیا بھی ہے اور پورا نہیں پکڑا تو ظاہر ہے وہ پھر کبھی آپ نے بے دھیانی میں پکڑا ہو تو پھر ہاتھ میں تو نہیں ہوتا، چھٹ جاتا ہے. بالکل، کیونکہ اگر پہلے پتہ چل جاتا تو جنگ ہوتی جس کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے. بالکل، یہ بھی حکمت سے تعلق رکھتی ہے بات. آگے چلتے ہیں. کعبے کی تطہیر یعنی کعبے کو پاک کرنا اور اس میں نماز.
جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی. یہ کعبہ کلید بردار تھے، کنجی ان کے پاس تھی، اور اسے کھولنے کا حکم دیا. پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، اندر بھی رکھے ہوئے تھے. جو تصویریں تھیں انہیں مٹوا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت گاہ میں یا جہاں نماز وغیرہ پڑھی جائے وہاں تصویر نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسامہ بن زید اور بلال اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا. سب نے ہجوم نہیں کر دیا، جس کو اجازت ملی وہی اندر گیا. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہم کسی جگہ ہوں اور دروازہ کھلے تو پھر توڑ کے نا اندر چلے جائیں. پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے، اپنے بائیں 1 ستون اور دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے. ٹھیک ہے، بائیں طرف 1 ستون تھا، دائیں طرف 2 تھے اور پیچھے 3، اور 2 رکعت نماز پڑھی. پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے کلمات کہے. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں. پھر آپ نے دروازہ کھولا. قریش مسجد حرام میں صفے لگائے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کیونکہ سارے وہاں امن لینے آئے تھے، امان. آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا. امیجن کرے کہ آپ کعبہ کے اس پہ، کیونکہ اونچی جگہ بھی ہے نا کعبہ کا دروازہ، جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان کیے، امور جاہلیت کو ساقط کیا، اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا. پھر فرمایا یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم. قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں، کریم ابن الکریم. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. سب کو معاف کر دیا. پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے. کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کی اور فرمایا خذوها خالدة طالدة لا ينزعها منكم الا ظالم. اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. اور آج تک یہ کنجی اسی خاندان میں ہے. بیعت. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر تشریف لائے اور اتنا اوپر چڑھے کہ بیت اللہ کو دیکھ سکیں. پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی. اس کے بعد لوگوں سے اسلام پر بیعت لی. یہ سارے ابھی نان مسلم ہی تھے نا جو حرم میں تھے. اس دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ بھی مسلمان ہوئے. ان کے اسلام لانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی. پھر مردوں کے بعد آپ نے اس بات پر عورتوں سے بیعت لی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف. یا ایہا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن ان اللہ غفور رحیم. اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہ لائیں گی، اور کسی بھلی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. اس دن بیعت کرنے والی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی تھی. ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی. وہ نقاب اوڑھ کر اور بھیس بدل کر آئیں. دراصل حمزہ کی لاش کے ساتھ انہوں نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے انہیں اپنی جان کا ڈر تھا. جب ان کی بیعت پوری ہو چکی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہ تھا جس کا ذلیل ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند رہا ہو.
اور اب روئے زمین پر کوئی خیمہ ایسا نہیں کہ اس کا عزیز ہونا مجھے آپ کے خیمے والوں سے بڑھ کر پسند ہو، یعنی سب سے زیادہ آپ کا خیمہ پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں کو آپ کی بات پہنچا رہے تھے، یعنی آگے اس کو دہرا رہے تھے، اور آپ کی طرف سے بیعت بھی لے رہے تھے۔ عورتوں سے مصافحے کے بغیر صرف کلام کے ذریعے بیعت ہوتی تھی۔ بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہجرت پر بیعت کرنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب اہل الہجرت بما فیہا لا ہجرت بعد فتح مکہ ولکن جہاد ونیہ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا، اہل ہجرت ہجرت کا اجر لے گئے۔ فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت ہے، اور جب تم سے جنگ میں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑو۔ مجرمین کے خون رائیگاں قرار دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ اکابر مجرمین کے خون رائیگاں قرار دے دیے اور حکم دیا کہ اگر وہ خانہ کعبہ کے پردے سے بھی لٹکے ہوئے پائے جائیں تب بھی ان کی گردن مار دی جائے۔ اس کی وجہ سے زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ اب ان میں سے بعض پر تو کلمہ عذاب برحق ہوا اور وہ مارے گئے، اور بعض پر اللہ کی عنایت ہوئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ جو لوگ مارے گئے ان کے نام یہ ہیں: ابن خطل، مقیس بن صبابہ، حارث بن نفیل اور ابن خطل کی ایک لونڈی۔ کہا جاتا ہے کہ حارث بن طلحۃ الخزاعی اور ام سعد کو بھی مارا گیا، جبکہ ام سعد کے بارے میں احتمال ہے کہ وہی ابن خطل کی لونڈی رہی ہوگی، لہذا کل 5 یا 6 افراد ہوئے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، یعنی جو پہلے بھاگ یا چھپ گئے پھر ان کے لیے امان حاصل کی تو وہ آ کر مسلمان ہو گئے، اور وہ یہ تھے: عبداللہ بن سعد بن ابو سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حبار بن اسود اور ابن خطل کی ایک دوسری لونڈی، کل 4 افراد۔ کہا جاتا ہے کہ کعب بن زہیر، وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بن عتبہ بھی، کل 7 افراد۔ کچھ اور لوگ اپنی جان کے خوف سے چھپ گئے، حالانکہ ان کے خون رائیگاں قرار نہ دیے گئے تھے، یعنی رائیگاں سے مراد یہ کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان میں یہ نام آتے ہیں: صفوان بن امیہ، زہیر بن ابی امیہ، سہیل بن عمر۔ پھر یہ سب لوگ مسلمان ہو گئے، وللہ الحمد۔ فتح کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر میں داخل ہوئے اور غسل کر کے 8 رکعت فتح کی نماز پڑھی، یعنی شکرانے کے نفل ادا کیے۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ حضرت علی انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ ام ہانی نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی، یعنی ان کی پناہ کا اکرام کیا۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا اور انہوں نے کعبے کی چھت پر اذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کے اعلان کا ہم معنی تھا، اور یہ جس قدر مشرکین کو ناگوار تھا اسی قدر مسلمانوں کے لیے خوشگوار تھا۔ والحمد للہ رب العالمین۔ مکے میں رسول اللہ کا قیام، یعنی وہ پہلی اذان تھی اور آج تک اذانیں ہو رہی ہیں حرم میں۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مقیم نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے خاندان اور قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا: معاذ اللہ، المحیا محیاکم والممات مماتکم، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی، مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے، اور آپ کے منادی نے اعلان کیا: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یدع فی بیتہ صنما الا کسرہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ یعنی حرم کے تو ٹوٹ گئے، اب گھروں میں بھی جا کے توڑ دو۔ تو آج ہمیں گھروں میں رکھنے چاہیے۔ عزا، سواع اور منات کا خاتمہ۔ 25 رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کو عزا اور اس کا بیت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ حضرت خالد نے جا کر اسے ڈھایا۔
یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں حضرت عمرو بن العاص کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حذیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ حضرت عمر نے اسے جا کر ڈھایا اور اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا اور یہ کلب، خزاعہ، غسان اور اوس اور خزرج کا بت تھا۔ حضرت سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا۔ بنو جزیمہ کے پاس حضرت خالد کی روانگی۔ پھر آپ نے ماہ شوال میں حضرت خالد بن ولید کو بنو جزیمہ کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ ان کے ساتھ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد تھے۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے کہا سبأنا سبأنا، ہم نے اپنا دین چھوڑا، ہم نے اپنا دین چھوڑا۔ اس پر حضرت خالد نے انہیں قتل اور قید کر لیا، اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تکمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر 2 بار کہا اللہم ابرأ الیک مما صنع خالد، اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی کو مال دے کر بھیجا اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی اور ان کا جو مال ضائع ہوا تھا اس کا معاوضہ دیا۔ کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا۔ اس موقع پر حضرت خالد نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ان میں اور حضرت عبد الرحمن بن عوف میں کچھ سخت کلامی اور بدگمانی ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا مہلن یا خالد دع عنک اصحابی فواللہ لو کان احد ذہبا ثم انفقته فی سبیل اللہ ما ادرکت غدوۃ رجل من اصحابی ولا روحتہ۔ خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو، واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی تم عبد الرحمن بن عوف جو سابقون الاولون میں سے تھے ان کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کی قربانیاں دین کے راستے میں تم سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس سے کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ کیا سمجھ میں آیا اس پورے واقعے سے فتح مکہ کے؟ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا نا کہ ہم مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا سبأنا سبأنا، ہم سابی ہو گئے۔ تو اصل میں یہاں سمجھ کا فرق ہو گیا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں جو بھی کوئی دین چھوڑتا تھا یعنی شرک سے نکلتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سابی کہتے تھے۔ تو یہ اٹ واز کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ، وہ ہوئے تو کائنڈ آف مسلمان ہی تھے لیکن ان کا طریقہ یعنی ان کی جو بات تھی وہ درست نہ تھی، یعنی کہ ایکسپریشن ٹھیک نہیں تھا۔ اس کی وجہ سے حضرت خالد نے کہا کہ یہ سچے مسلمان نہیں، ان کو مار سکتے ہیں، جبکہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، یہ شرک چھوڑ چکے ہیں۔ اس سے بھی آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کے فرق سے ایکشن کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ہاں سمجھ آئی یہ بات؟ ایک ہی دین ہوتا ہے، ایک طرح سمجھتا ہے، ایک طرح سمجھتا ہے، ایک راستے پہ چل پڑتا ہے، دوسرے پہ چل پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی عربوں کی۔ تو سچ بولنا جو ہے ساری خیر کے دروازے کھولتا ہے اور جھوٹ بولنا ہر برائی اور شر کے دروازے کھولتا ہے۔ بالکل، آپ کی شخصیت کے 2 بڑے پہلو، نرمی اور عفو درگزر، اس سے آپ نے کتنے دلوں کو جیتا اور کتنے بڑے بڑے کام کیے، دشمن بھی مان گیا آپ کے اخلاق کو۔ یس بالکل، ویری گڈ پوائنٹ کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو معاہدہ امن ہوا اس میں موقع مل گیا آپ کو کہ یہود جیسے دشمن سے چھٹکارا پائیں۔ اس کے بعد پھر مکہ والوں کی خبر لی۔ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی، اسی لیے صلح حدیبیہ کو فتح مبینہ کہا گیا۔
بعض اوقات ایسا ہوا کبھی کہ ہماری زندگی میں کوئی چیز ڈیلے ہو جاتی، کوئی ڈیسیژن ڈیلے ہو جاتا ہے، مثلا آپ کی شادی ڈیلے ہو گئی، تو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ مزید کوئی ڈگری کر سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ قرآن کا کورس کر رہے ہیں کیونکہ پوسٹ پون ہو گئی شادی، ورنہ نہ کرتے تو اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی. جی یہاں اگر ہم دیکھیں پوری سیرت میں تو جہاں پہ جہاد انہوں نے کیا، اس میں تینوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں. جہاں پہ جہاد کا تھا انہوں نے جہاد کیا، جہاں پہ کمپرومائز کرنا تھا انہوں نے وہاں پہ کمپرومائز کر دیا، صلاح دے دیا. اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور دیکھتے ہیں وہ بہت لگتا تھا کہ یہ کیا کر دیا انہوں نے، اور لیکن اس کا کتنا اچھا آیا. اور پھر جہاں پہ نہیں لڑنا تھا معافی، وہاں پہ معافی دے دی. Yes. اصل میں یہی تو ہم سب کا امتحان ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے، اور کامیابی اسی کا نام ہے کہ جہاں جو کرنا چاہیے وہ کر لیں اور جو نہیں کرنا چاہیے اسے بچ جائیں. اوور آل آپ کو یہ نہیں کہ فتح ہو گئی نا، کامیاب ہو گئے آپ. اگر پچھلی ساری کو ابھی آپ دیکھیں، پوری آگے بھی غزوات ہیں، ابھی کچھ علاقے ابھی بھی باقی ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں ساری پچھلی تاریخ کو تو کیا خاص بات نظر آتی؟ رائٹ ڈیسیژنز. آپ بالکل خانہ کعبہ کے اندر 2 کن لوگوں کو آپ لے کر گئے تھے، عمر اور ابو بکر کو نہیں لے کر گئے. بلال کو جو غلام تھے اور اسامہ بن زید جو غلام کے بیٹے تھے، کس طرح ان کو عزت دی، کس طرح آنر دیا. اور چھت پر کس کو چڑھایا؟ جس کو مکہ کی وادیوں میں گھسیٹا گیا تھا. تو یہ عزت اور یہ آنر دین ہی دیتا ہے. جی ہر صحابی کا الگ ایک کیریکٹر ہے، اس کے مطابق اس کو کام دیا گیا، اس کے مطابق اس سے معاملہ کیا گیا ہے. دیکھیے ایک چیز اگر آپ سب سیکھ لینا تو زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے، خوش رہیں گے. خوشی کا راز لوگوں کو سمجھنا. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ مذاق بہت پسند کرتے ہیں. اگر آپ ان کے ساتھ سنجیدگی سے پیش آئیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی ان سے قطعاً نہیں بنے گی، لڑائی لڑائی لڑائی. کچھ لوگ سیریس رہنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ ان سے مذاق شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی، روز لڑائی. کچھ لوگ الگ رہنا پسند کرتے ہیں، اگر آپ ہر وقت ان کے انٹرفیئر کریں گے تو کیا ہوگا؟ لڑائی لڑائی. کچھ لوگ میل جول پسند کرتے ہیں، آپ ان سے ایک طرف بیٹھ جائیں جا کے، نہیں بنے گی. تو لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں جس سے معاملہ کر رہا ہوں اس کا مزاج کیا ہے. یہ ساری یہ جو حکمت جتنی بھی اور یہ کامیابی کی وجہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک رہے، ہر ایک سے مختلف معاملہ کر رہے ہیں. اب دیکھیے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سلمہ بن اکوع کو بار بار ان سے بیعت لے رہے ہیں. یہاں حضرت عباس سے ایک اور معاملہ کر رہے ہیں فتح مکہ کے موقع پر، اندر کسی اور کو لے کر گئے. خالد بن ولید کو کسی اور طرف سے بھیجا، ابو عبیدہ کو کسی اور طرف سے، خود کسی اور طرف سے انٹر ہو رہے ہیں. تو یہاں جہاں ایک جگہ عمرو بن عاص کو پہلے بھیجا، ابو عبیدہ کو بعد میں، یہاں عمرو بن العاص کو نہیں ابو عبیدہ کو آگے بھیجا جا رہا ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ لوگوں کے مزاج سمجھ کر ان کو کام دینے کی صلاحیت ہے. مثلا ایک ہی ماں کے 4 بچے ہوتے ہیں، ہر ایک کا مزاج فرق ہوتا ہے. اچھا ماؤں کی غلطی کیا تھی؟ کمپیئر کرتی رہتی، میرا فلاں بیٹا تو اتنا اچھا، اسے جو کہہ دو مان جاتا، اور یہ تو انتہائی ناخلف ہے، اور اس کو تو ادب ہی نہیں. اور اس کو میں ایک عورت کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ اس کو اپنا ایک بچہ بہت پسند تھا اور باقیوں سے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تمہاری ماں تمہیں کیوں پیار کرتی اور باقیوں سے کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا کہ میری ماں ایک ایسی عورت ہے کہ جو ہر وقت خواتین کی باتیں کرنا پسند کرتی ہے کہ اس کی یہ شادی ہوگی، اس کے بچے ہو گئے، اس کے بڑے بچے کا نام یہ، اس کا فلانا ہے فلانا ہے. باقی میرے بہن بھائی ان باتوں کو فضول سمجھ کے بات نہیں کرتے، ان کو دلچسپی نہیں تو وہ بیٹھتے نہیں پاس. جبکہ مجھے یہ پتا چل چکا ہے کہ میری ماں کو اپنا یہ علم اور دنیا کے سارے علوم سے افضل نظر آتا ہے کہ یہ معلومات کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے وہ ان باتوں کو بہت اہمیت دیتی ہیں، جبکہ بچوں کے نزدیک وہ باتیں یوز لیس ہیں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے ماں کی یہ باتیں انٹرسٹ نہ ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے سنتا ہوں.
اور ماں بہت خوش ہوتی اور دعائیں دیتی ہے تو صبر کا امتحان ہی نا تھوڑی دیر کے لیے. لیکن بعض اوقات چونکہ ماں باپ ہے نا تو ان کی ناروا باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. سننا تو شروع کریں, خود ہی آپ سے پیار کرنے لگیں گے, آپ کو اپنا ہمدرد سمجھیں گے. اور اگر ہم کہیں کہ نہیں آپ یہاں بھی غلط ہیں, آپ یہاں بھی غلط ہیں, آپ یہاں بھی غلط ہیں, کبھی بنے گی نہیں, تو آپ دیکھیے کہ اس سے بھی نہیں بنتی, اس سے بھی نہیں بنتی, اس سے بھی نہیں بنتی. ہم نے جانا کہاں ہے, رہنا کہاں ہے, کرنا کیا ہے پھر زندگی میں؟ سارے زندگی میں بس لڑتے ہی رہنا ہے, کرنا کچھ نہیں. تو اگر آپ لڑائیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو لوگوں کے مزاج سمجھیے. بس صرف یہ 2 لفظ لکھ لیجئے, مزاج سمجھیں. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لوگوں کے مزاج بدلے کہ عمر کو ابو بکر بنا دیا؟ نہیں, ابو بکر رہے, عمر رہے. ہر موقع پر عمر کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان سے ڈیل کرتے تھے. کیونکہ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اس فرق کو ہم نہیں ختم کر سکتے. مثلا اب موسم بدل رہا ہے, آپ کہیں جی میں تو نہیں بدل رہی, لا نہیں پہنوں گی, مجھے نہیں بدلنا. نہ بدلیں, کس کا نقصان ہوگا؟ تو موسم کا مزاج سمجھتے تو انسانوں کا نہیں سمجھ سکتے. وہ خواتین انتہائی کامیاب شادی شدہ زندگی بسر کرتی ہیں جو شوہر کا مزاج سمجھ جائیں. شوہر کو کس وقت غصہ آتا ہے, کس وقت اس کو کیا چاہیے, کس وقت مجھے کیا معاملہ کرنا ہے. جو عورت یہ سمجھ جاتی ہے نا, وہ اس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. اور جس کو یہ سمجھ نہ آئے وہاں کبھی چین ہو ہی نہیں سکتا. وہ صرف بلیم گیم کرتے رہتے, وہ اس کو بلیم کر رہا, اس کو بلیم کر رہا, اس کو. بچوں کی بھی زندگی حرام. تو چلیں, اگر اوروں نے یہ غلطیاں کی ہیں تو آپ تو نہ خدا کے لیے کرنا, ٹھیک ہے نا. کیا کرنا ہے؟ اچھی بیوی بننے کے لیے شوہر کا مزاج سمجھنا ہے, اچھی بیٹی بننے کے لیے والدین کا مزاج سمجھنا ہے, اچھی بہن بننے کے لیے بھائی کا. ہر جگہ سینہ تان کے نہیں کھڑے ہو جاتے لڑائیاں کرنے کہ میں اس کو ہرا کے چھوڑوں گی. ایسے ہرانے کا کوئی فائدہ نہیں. چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.